کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے وقت میں جب سچ بولنا جرم تھا، جب اللہ کو ایک ماننا بغاوت تھی، جب باطل کا راج تھا اور ایمان والوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی تھی۔ اصحاب کہف، نوجوان جو حق پر ڈٹ گئے۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں ہر گلی میں بت تھے، ان کے سامنے جھکتے، ان کے لیے قربانی کرتے، اور جو کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا انجام صرف موت ہوتا۔ اس شہر کا بادشاہ دقیانوس تھا، ایک ظالم، خود پسند اور جابر حکمران، جس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو میرے سوا کسی کو خدا مانے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر اسی شہر میں تھے کچھ نوجوان، خوش شکل، مالدار، عزت دار، مگر دل کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، سچ کی تلاش۔ وہ دن کے اجالے میں لوگوں کے ساتھ رہتے، مگر رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آپس میں کہتے، کیا یہ پتھر خدا ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، انہوں نے توبہ کی، حق کو پہچانا اور پھر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جب یہ بات دقیانوس تک پہنچی تو غضب سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، پکڑو ان باغیوں کو، انہیں سر عام عبرت بنا دو۔ ان نوجوانوں نے اللہ کا نام لے کر اپنے مال، اپنے گھر، اپنی شہرت، سب کچھ چھوڑ دیا اور نکل پڑے ایک اجنبی سفر پر۔ ایک کتا جو ان کے پیچھے پیچھے تھا، یہ وہی کتا تھا جو ان کی وفاداری کی علامت بن گیا۔ پہاڑوں کے بیچ ایک سنسان وادی میں انہیں ایک غار نظر آیا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں آسانی پیدا فرما۔ پھر وہ غار میں داخل ہو گئے، اپنے دل اللہ کے حوالے کر دیے اور ایک پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا حکم دیا کہ اس کی روشنی غار میں کبھی سیدھی نہ پڑے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو بھی ایسے محفوظ رکھا کہ وہ سو رہے تھے، مگر دیکھنے والا سمجھے کہ جاگ رہے ہیں۔ 3 صدیاں گزر گئیں، 309 سال وہ نیند میں رہے۔ دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، اب تو لوگ اللہ کو ماننے لگے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم کتنا سوئے؟ آدھا دن یا کچھ زیادہ؟ انہوں نے سوچا کہ کھانے کے لیے کچھ بھیجا جائے۔ ایک نوجوان شہر گیا، جب اس نے سکے نکالے تو لوگ حیرت سے رہ گئے۔ یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ شہر کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ نوجوان کہاں سے آئے۔ جب لوگ غار کے پاس پہنچے تو ان نوجوانوں نے سب حقیقت بتائی اور اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ لوگوں نے وہاں مسجد بنا دی تاکہ یہ جگہ ہمیشہ اللہ کی نشانی بن کر رہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر محفوظ کر دیا، ہم ان کا ذکر باقی رکھتے ہیں تاکہ لوگ سبق لیں۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اگر سارا زمانہ باطل کی طرف ہو تو بھی تم حق پر ڈٹے رہو۔ اگر ایمان خطرے میں ہو تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری قربانی کو کبھی رائیگان نہیں جانے دیتا۔ قرآنی حوالہ: کیا تم نے اصحاب کہف اور رقیم کا خیال کیا کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ سورۃ الکہف، آیت 9۔ آج کے دور میں جہاں ایمان مذاق بن گیا ہے، جہاں سچ بولنا جرم ہے، اگر تم بھی اصحاب کہف جیسے بن گئے تو جان لو اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں چھپا لے گا۔ اگر آپ کو اصحاب کہف کی یہ ایمان افروز کہانی دل سے لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی کا ایمان پھر سے جاگ جائے، کسی کا دل حق کے لیے دھڑکنے لگے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سنت ٹاکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے وہ کہانیاں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دل میں اتر جاتی ہے۔